گئی اور پھر اللہ کی قدرت سے وہ کشتی جس وقت ایک زمین پر آئی اس کے بارے میں بھی روایتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے حکم فرمایا, پوچھا اے پہاڑوں بتاؤ میرے محبوب بندے نوح کی کشتی کو کہاں اتارا جائے. اب اللہ کی قدرت, پہاڑ سب بہت اونچے اونچے تھے, سب نے کبر کیا, تکبر کیا, بلندی ظاہر کی, لیکن ایک پہاڑ تھا جودی, قرآن میں اسے جودی کہا گیا. اس جودی پہاڑ نے عاجزی کی, انکساری کی, اور عاجزی اور انکساری سے کہا اے اللہ اگرچہ میں بہت چھوٹا ہوں دنیا کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں, لیکن اگر اے مولا تو میرے دامن کو حضرت نوح کے قدموں سے مشرف فرما دے تو تیرا بہت احسان ہوگا. اس کی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر بنائی, تقدیر مقرر کر دی, اور کوہ جودی پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رک گئی. جس دن یہ کشتی رکی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. 10ویں محرم کو پہلی بار جب روئے زمین پر تشریف لائے حضرت نوح علیہ السلام, کشتی سے نیچے اترے, اپنے ساتھیوں کو اتارا, جانوروں کو اتارا. خوشی کی ایک انتہا تھی, اور خوشی سے بڑھ کر اللہ کے احسان کے جذبات سے, اللہ کے رحم و کرم پر اعتبار اور یقین, شکر کی گھڑی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے سارے امتیوں کو حکم دیا آج روزہ رکھیں. پہلی بار 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت نے روزہ رکھا. راوی فرماتے ہیں کہ نہ صرف انسانوں نے بلکہ اس میں جتنے جانور اور پرندے تھے ان سب نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا. اور اسی کے بعد سے وہ روزے چلے. تو بنی اسرائیل میں ان روزوں کی بڑی اہمیت تھی. ان پر یہ عاشور کا روزہ تو فرض تھا 10ویں محرم کا. اور روزے کی تاریخ میں ہمارے مورخین بھی فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے عاشور کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ اہل قرآن پر, اہل اسلام پر بھی فرض تھا, لیکن ہجرت کے فوراً بعد پہلی سن ہجری میں مدینہ منورہ میں جب پہلی بار رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ آج بھی میری سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ خود بھی رکھا کرتے, اس کی بڑی تاکید فرماتے جو کوئی عاشورے کا روزہ رکھے گا مجھے یقین ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دے گا. عاشورے کا روزہ مدینہ منورہ میں رکھتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی دیکھا کہ یہودی بھی اسی تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں, تو سرکار نے پوچھا کہ تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے یہی کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن پار لگی, اللہ نے انہیں نجات دی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی 10ویں محرم کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی. فرعون اسی دن غرق ہوا, بنی اسرائیل اسی دن دریا کے پار لگے. اسی کے شکرانے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح کے اس شکرانے میں روزہ رکھنے کا حق تم سے زیادہ ہمیں ہے. ہم اسے ضرور رکھیں گے, لیکن تم صرف 10ویں کو رکھتے ہو, ہم 1 دن زیادہ رکھیں گے تاکہ تم میں اور ہم میں کچھ فرق ہو جائے.